باب العمرتی کتاب المناسک میں پہلے حج کے احکامات کا بیان ہوا، یہاں سے عمرہ کے حوالے سے تفصیلات آ رہی ہیں۔ عمرہ کا لغوی معنی جو ہے وہ زیارت ہے، لغت میں زیارت کو کہتے ہیں، اور عمرہ کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ طواف اور سعی کی نیت سے امکنہ مخصوص کی زیارت کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عمرہ کہتے ہیں۔ عمرہ کا وقت پورا سال ہے سوائے 5 دنوں کے، کہ ان دنوں میں عمرہ کرنا یہ مکروہ ہے۔ 8، 9، 10، 11، 12 یہ جو دن ہیں، بلکہ 8 کو نکالے 9 سے، 9، 10، 11، 12، 13، چونکہ یہ حج کے احکامات کے دن ہیں تو اس لحاظ سے ان میں عمرہ کی کراہت ہے، بئی معنی کہ حج کو ترجیح دینی چاہیے کس پر؟ عمرہ پر۔ عمرہ کا حکم کیا ہے؟ عمرہ کا جو حکم ہے مالکیہ کے ہاں یہ سنت ہے، سنت مؤکدہ، اور جمہور کے ہاں عمرہ جو ہے یہ ایک قول کے مطابق سنت اور دوسرے قول کے مطابق واجب ہے، اور شافعیہ اور حنابلہ کا قول ایک جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ عمرہ کرنا یہ فرض ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ شافعیہ اور حنابلہ کا قول مشہور فرضیت عمرہ کا ہے، اور دلیل میں ان کی روایت ہے، آیت ہے قرآن پاک کی، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج کا اتمام اور عمرے کا اتمام اللہ کے لیے ہے۔ تو جمہور کی طرف سے جواب یہ ہے کہ اتمام کے حکم سے ابتدائے فرضیت نہیں لازم ہوتی۔ بات سمجھ آ رہی؟ اتمام ہونے سے، اتمام کے حکم سے یہ نہیں لازم آتا کہ ابتدا بھی لازم ہو، کیونکہ بعض دفعہ ایک چیز ابتدا لازم نہیں ہوتی، سمجھا؟ جیسے مثلا نکاح کر لیں تو نکاح ابتدا لازم نہیں، لیکن جب کر لیا تو پھر اس کا اتمام لازم ہو جاتا ہے۔ تو شافعیہ اور حنابلہ کی مشہور قول کے مطابق عمرہ فرض ہے، اور باقی جو احباب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمرہ سنت ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ حناف کے ہاں بھی کہ عمرہ واجب ہے۔ ارکان عمرہ کیا ہے؟ حنفیہ کے ہاں عمرہ کے اندر 2 فرض ہیں، 2 واجب ہیں۔ احرام اور طواف یہ فرض ہے، سعی اور حلق یہ واجب ہے، سعی اور حلق کرنا یہ واجب ہے، اور احرام باندھنا اور طواف کرنا یہ فرض ہے۔ شوافع کے ہاں اس کے ساتھ نیت بھی شامل ہے، گویا کہ ان کے 4 ارکان ہیں عمرہ کے: نیت کرنا، طواف کرنا، حلق یا قصر کرنا، اور سعی کرنا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سعی کو وہ واجبات میں لاتے ہیں، باقیوں کو وہ ارکان میں لاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے ہیں؟ تو 4 عمرے کیے آپ نے، اور چاروں ذوالقعدہ میں کیے۔ سمجھ آ رہی؟ حدیبیہ کا جو عمرہ ہے 6 ہجری کا، اس کو بھی عمرہ حکمن کہا گیا ہے، چونکہ آپ کی تو پوری نیت تھی، ہدی بھی ساتھ لے کر گئے، احرام بھی باندھے تھے، اور حدیبیہ پھر اس کا بعض حصہ بعض کے قول کے مطابق وہ حرم میں داخل ہے۔ تو حدیبیہ 6 ہجری، عمرۃ القضاء 7 ہجری، عمرہ جعرانہ 8 ہجری، اور حج کے ساتھ جو عمرہ آپ نے کیا ہے 4 عمرے۔ بعض روایات میں کم کا بھی ذکر آتا ہے، لیکن منافی نہیں ہے اس سے 4 کے، کیونکہ جو عمرہ جعرانہ ہے وہ بعض پر مخفی رہ گیا، چونکہ آپ حنین سے جب واپس آئے تو آپ نے راتوں رات یہ عمرہ کیا ہے، اور بعض نے حدیبیہ کو بھی عمرہ نہیں بنایا، چونکہ آپ نے باقاعدہ عمرہ تو اس میں نہیں کیا ہے۔
سمجھ آ رہی؟ باقی یہ چاروں عمرے کس مہینے میں تھے؟ تو یہ چاروں عمرے ذوالقعدہ میں تھے. ٹھیک ہو گیا. بعض روایات میں شوال کا ذکر آتا ہے کہ آپ نے عمرہ جو کیا ہے نا جعرانہ کا، وہ شوال میں کیا ہے. تو شوال میں بہی معنی ہے کہ اس کی ابتدا شوال میں ہوئی ہے، چونکہ آپ فتح مکہ رمضان میں ہو کے آپ شوال میں نکلے ہیں حنین کی طرف، حنین طائف کی طرف. تو شوال میں آخر میں نکلے ہیں. سمجھ آ رہی؟ تو پھر اس کے بعد آپ ابتدائی ذوالقعدہ میں واپس ہوئے ہیں. تو چونکہ ابتدا شوال سے ہوئی ہے اس عمرے کی، معنی سفر کی، تو اس لحاظ سے اس کو شوال کا بھی قرار دیا گیا ہے. اچھا جی، پہلی جو روایت ہے دیکھیں اس کے اندر کیا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اسلام نے عمرہ کیا حج سے پہلے. تو بالکل آج تو آپ نے سن 10 ہجری میں کیا ہے، بلکہ 9 ہجری کے اندر کیا آپ نے. سمجھ آ رہی؟ 9 ہجری کے آخر میں کیا ہے. تو اس لحاظ سے یہ جو ہے نا وہ درست ہو گیا. آگے دیکھیں حضرت ابن عباس کی جو روایت ہے رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو عمرہ نہیں کرایا ذی الحجہ میں، مگر اس لیے تاکہ مشرکین کی جو رسم ہے وہ ختم ہو جائے. ذی الحجہ میں وہ ان کا جو عمرہ تھا، یاد ہے نا ان کا عمرہ. ہمارے یہاں حضرت عائشہ مفردہ تھی، جمہور کے یہاں قارنہ تھی، پیچھے گزر چکا ہے. انہوں نے رفض عمرہ کر لیا تھا اور پھر اس کی قضا کی تھی، کیونکہ یہ قبیلہ قریش کا ومن دانا دین مرجون کے مذہب کے مطابق تھے. وہ یہ کہتے تھے اذا عفل وبر، جب اونٹ کی جو پشم ہے، بال ہیں، وہ بڑھ جائیں، وبرا الدبر، اور جو پیٹھ ہے اس کی ٹھیک ہو جائے، زخمی. سمجھ آ رہی؟ دبر پیٹھ کو کہتے ہیں، چونکہ زخم بوجھ اٹھانے کی وجہ سے زخمی ہو جاتی ہے. اور سفر کا مہینہ داخل ہو جائے. سمجھ آ رہی؟ یعنی مطلب حج کا مہینے چلے جائیں. تو اب وہ کہتے تھے فقد حلت العمرہ لمن تمر، معتمر کے لیے اب عمرہ حلال ہے. اور وہ یہ فقان یحرم العمرۃ، اور عمرے کا احرام باندھتے تھے حتی ینسلخ ذو الحجۃ والمحرم، یہاں تک کہ محرم اور ذو الحجہ چلا جائے. صحیحین کی روایت میں داخل سفر کی جگہ ونسلخ سفر بھی ہے، سفر چلا جائے. تو تعارض ہے. سمجھ آ رہی؟ تو تعارض کا دفعہ شراح نے اس طرح سے کیا ہے کہ چونکہ وہ تو یجعلون المحرم سفرا، محرم کو کیا بنا دیتے تھے؟ سفر، مشرکین اور نسی کا جو معاملہ تھا. تو محرم کو جب سفر بناتے تو جہاں پہ ونسلخ سفر ہے تو وہاں مراد ونسلخ کیا کہتے اس کو، جہاں پہ ہے نا ونسلخ سفر، کہ سفر کا مہینہ چلا جائے، تو مراد اس سے کیا ہے کہ ونسلخ محرم، چونکہ وہ محرم کو سفر بناتے تھے. سمجھ آ رہی؟ تو وہ ونسلخ سفر کا معنی ونسلخ المحرم، محرم کا مہینہ چلا جائے. تو پھر وہ کیا کرتے تھے؟ عمرہ کرتے. تو حاصل کیا نکلا کہ دخل سفر بھی ٹھیک ہے اور ونسلخ سفر بھی، کیونکہ سفر سے مراد وہاں پہ محرم ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جب محرم چلا جاتا، سفر داخل ہو جاتا، محرم سفر، تو پھر وہ کیا کرتے؟ کہتے کہ اب عمرے کا وقت ہو گیا. تو نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے عمرہ کروا کے اس رسم باطل کو ختم کیا. اگلی جو روایت ہے یہ حدیث ام معقل ہے، توجہ کریں. رسول مروان جو ہے اس نے مجھے بتایا، جو مروان کا قاصد تھا جس کو ام معقل کی طرف بھیجا گیا، وہ کہتے ہیں کہ ابو معقل حج کر رہے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ. فلما قادمہ، جب وہ مطلب کرنا چاہتے تھے، جب وہ آئے تو ام معقل نے کہا تجھے پتہ ہے کہ میرے اوپر حج فرض ہے. فانطلقا یمشیانی، تو دونوں چلے یہاں تک کہ آپ پہ داخل ہوئے. فقالت یا رسول اللہ، ام معقل نے کہا اللہ کے رسول میرے اوپر حج فرض ہے.
اور ابو معقل کا بکرن ایک نوجوان اونٹ ہے. ابو معقل کہتے ہیں صدقت، میری بیوی سچ کہہ رہی ہے، لیکن جال تو فی سبیل اللہ، میں نے تو اس کو وقف کر دیا اللہ کے راستے میں. نبی علیہ السلام نے فرمایا آتی ہاں، اس کو دے دو، یہ اس پہ حج کرے، کیونکہ یہ حج کرنا یہ بھی تو فی سبیل اللہ ہی ہے. تو انہوں نے اس کو نوجوان اونٹ دے دیا بیوی کو. پھر وہ کہنے لگی اللہ کے رسول میں عورت ہوں، بوڑھی ہو گئی ہوں، بیمار ہوں، کیا کوئی ایسا عمل ہے یجزینی جو میری طرف سے میرے حج کی کفایت کرے؟ آپ نے فرمایا بالکل، رمضان میں عمرہ کرو، اللہ موفقنا تجزی حجتن، یہ حج کی کفایت کرے گا. ٹھیک ہو گیا. باقی یہ ان کی تخصیص تھی ثواب کے لحاظ سے، یا فضیلت کا بیان ہے، من کل الوجوہ مشابت مراد نہیں ہے، سمجھ آ رہی، لیکن چونکہ مشقت ہے یا وہ زمانہ اجر و ثواب کا ہے تو اس لحاظ سے اس میں اجر زیادہ ملے گا. ہوگی یہ بات. جی بہرحال چونکہ اس میں بھی عمرے کا ذکر تھا تو اس لیے امام نے یہ روایت یہاں پہ ذکر کی ہے. جی چلے جی. قال حدثنا محمد بن عوف التالي حدثنا احمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن اسحاق عن حيثم بن ماقعة علی خاصا. ترجمہ دیکھیں. معقل کہتی ہیں جب نبی السلام نے حجۃ الوداع کا ارادہ کیا تو ہمارا ایک اونٹ تھا، وہ معقل نے اس کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا تھا. ہمیں بیماری پہنچی، اوپر سے وہ معقل بھی ہلاک ہو گئے. نبی السلام نکلے، جب آپ اپنے حج سے فارغ ہوئے تو میں آپ کے پاس آئی. آپ نے کہا معقل کس چیز نے روکا تجھے کہ تو ہمارے ساتھ نکلے؟ اس نے کہا جی ہم نے تو تیاری کر لی تھی، اوپر سے وہ معقل ہلاک ہو گیا. ہمارا ایک اونٹ تھا جس پہ ہم حج کرتے تھے، تو ابو معقل نے تو اس کو اللہ کے راستے میں وصیت کر دی تھی. آپ نے فرمایا فَأَلَّا خَرَجْتِ عَلَيْهِ، تو اس پہ نکلتی، کیوں نہیں نکلی؟ کیونکہ حج فی سبیل اللہ ہی ہے نا. بہرحال جب تجھے حج فوت ہو گیا ہمارے ساتھ تو رمضان میں عمرہ کر، کیونکہ حج کی طرح ہے. وہ کہتی تھی کہ حج تو حج ہے کہنے لگی، اور عمرہ عمرہ ہے. وقد قال هذا لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بات مجھے نبی علیہ السلام نے کہی ہے. حاضہ لی رسول اللہ ما ادری علی خاصتن، مجھے نہیں پتا کہ یہ میرے لیے خاص ہے یا عام حکم ہے. توجہ کریں، یہ روایات آگے ابن عباس کی روایت آ رہی ہے، اس میں یہ عام عورت کا ذکر ہے، وہاں پہ معقل کا نام نہیں ہے. عورت کے مختلف واقعات ہیں. معقل کا بھی واقعہ، سلیم، طلیق. ابن اجر نے رحمہ اللہ و رحمنا نے سارے واقعات کو ذکر کیا ہے، اور انہوں نے تطبیق یہ دی ہے کہ یہ متعدد واقعات ہیں. سمجھ آ رہی؟ یہ متعدد واقعات ہے، یہ ایک ہی واقعہ نہیں، کیونکہ اگر اس کو ایک ہی واقعہ بنائے تو اس میں کافی تعویل اور توجیہ کرنی پڑے گی. سمجھ آ رہی؟ تو یہ آسان ہے کہ اس کو مختلف واقعے بنائے جائیں. بہرحال اگر یہ پچھلے دونوں واقعوں میں معقل کے ہی ہیں تب ان میں تعویل آسان ہے کہ حج میں جانے سے پہلے بھی یہ معاملہ ہوا ہو اور حج سے فارغ ہونے کے بعد بھی یہ معاملہ ہوا ہو. یعنی جب آپ حج سے فارغ ہوئے ابو معقل فوت ہو گئے تھے. اب پھر یہ نبی السلام کے پاس آئی تو آپ نے کہا تو نے حج کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا جی وہ چونکہ بوڑھی عورت تھی تو جی وہ تو میں نے اونٹ تھا، یعنی وہی بات اس نے دوبارہ دہرائی، تو آپ نے بھی وہی جواب دوبارہ دہرایا. سمجھ آ رہی؟ اور پھر آپ نے اس کو دوبارہ وہی بات بتائی جو پہلے بتائی تھی کہ رمضان کے اندر کیا عمرہ رمضان میں کر لو. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی چلے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عامر النحوي عن بكر بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، حج کا ارادہ کیا. جی مجھے نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کرواؤ جی اپنے اونٹ پر. فقال ما عندي ما احج عليه، جی میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے میرے پاس وہ چیز کہ میں حج کرواؤں تجھے اس پر. جی قالت احججني على جملك فلان، فلاں اونٹ پہ حج کروا دو. قال ذاك حبيس في سبيل الله، وقف اللہ کے راستے میں. جی فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله وانها سألتني الحج مع آپ کے ساتھ حج کا پوچھ رہی ہے. جی قالت احجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اور وہ یہ کہہ رہی ہے میں نے کہا میرے پاس ہے ہی نہیں ہے سواری. جی ما احجک علیہ، حج على جمل فلان فقلت ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل. قال اما انك لو احججتها عليه كان في سبيل الله. قال وانها امرتني ان اسالك
ما يعدل حجة مع آپ کے ساتھ حج کے برابر ثواب ملے. جی. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرئها السلام ورحمة الله وبركاته وأخبرها أنها تعدل حجة معي يعني عمرة في رمضان. ٹھیک ہو گیا. وبه قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا داود بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يعتمر عمرتين عمرة في ذي القعدة وعمرة في الشوال. دو عمرے کی ہیں، ذی قعدہ میں ایک عمرہ اور ایک عمرہ شوال میں. تو میں تجھی کر رہا ہوں کہ ابتدا شوال سے تھی حنین کی طرف جانے کی، اس لحاظ سے عمرۃ فی شوال کا ہے، ورنہ ہوا وہ بھی ذی القعدہ میں ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور عمرہ قضا وہ تو ذی القعدہ میں ہوا ہے. جی چلیں. تو استقلالاً دو عمرے مراد ہیں، مستقل طور پہ جو مشہور عمرے ہیں وہ یہ دو ہیں. جی. وبه قال حدثنا النبيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن مجاهد قال سئل ابن عمر كم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرتين فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لقد علم ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتمر ثلاثا سوى التي قرنها بحجة الوداع. حضرت ابن عمر سے پوچھا گیا کم اعتمر رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے کتنے عمرے کیے؟ ان کا دو. حضرت عائشہ کہتے ہیں حضرت ابن عمر کو پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے 3 عمرے کیے ہیں سوا اس عمرے کے جو انہوں نے حجۃ الوداع کے ساتھ کیا ہے، یعنی ٹوٹل 4 کیے ہیں. تو جب 4 کیے ہیں تو حضرت ابن عمر کیوں کہہ رہے ہیں کہ مرتینی؟ بات سمجھ آ رہی؟ تو لقد علم ابن عمر، ابن عمر کو یہ معلوم ہے. سمجھ آ رہی؟ تو ابن عمر کو معلوم ہے تو پھر انہوں نے 2 کا ذکر کیوں کیا ہے؟ تو وہ اس لیے کیا جیسے آپ کو بتایا کہ یہ مشہور 2 ہیں. سمجھ آ رہی؟ مطلب استقلالاً حج والا نکال دو، مستقل نہیں ہے وہ، تباً حج کے ساتھ ہے. اور پیچھے نکال دو کون سا، عمرہ جیرانہ نکال دو یا حدیبیہ نکال دو. ٹھیک ہو گیا. تو 2 ہی بچتے ہیں، ایک عمرۃ القضاء کا بچتا ہے اور دوسرا جیرانہ کا بچتا ہے، یا جیرانہ نکال دو تو حدیبیہ کا بچتا ہے. آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ جی ٹھیک ہو گیا. قال حدثنا النبيلي وقتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن عن عطار عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمرة الحديبية والثانية حين توافوا على عمرة من قابل والثالثة من جعرانة والرابعة التي قرن مع حجته. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے نبی اسلام عمرے کی 4 عمرے، عمرہ حدیبیہ اور دوسرا جس وقت انہوں نے موافقت کر لی تھی آئندہ سال عمرے پر، یعنی عمرۃ القضاء. جیرانہ کا تیسرا اور چوتھا جو آج کے ساتھ تھا. جی چلیں. وبه قال حدثنا ابو وليد الجزي وعتبة بن خالد قال حدثنا حمام عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع 4 عمر كلهن في ذي القعدة الا التي مع حجته. قال ابو داود اتقنت من هاهنا من عتبة وسمعته من ابي الوليد ولم اثبته من زمن الحديبية او من الحديبية في ذي القعدة وعمرة من جيرانه حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حجته. اچھا پیچھے ایک تو جی اور بھی ذہن میں آ رہی ہے میرے، وہ بھی اچھی ہو سکتی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے ابن عمر کو پتہ ہے. آپ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے 2 کیا ہے، تو اس میں آپ کو غلطی لگی ہے سننے میں. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو فرق لگا ہے یا آپ کا سوال کوئی اور انداز سے ہوگا. ابن عمر کو پتہ ہے کہ عمرے 4 ہیں، آج کے علاوہ 3 ہیں. تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ 2 ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اس میں سائل کو فرق لگا ہے، مجیب کا فرق نہیں ہے بلکہ کس کا فرق ہے؟ سائل کا فرق ہے. تو یہ بھی توجیہ صحیح ہے. اچھا یہ جو ترجمہ دیکھیں 1994 کا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی علیہ السلام نے 4 عمرے کیے، سارے ذی القعدہ میں تھے سوائے حج کے. امام ابو داؤد کہتے ہیں رحمہ اللہ و رحمنا، مجھے یہاں حدبہ استاد سے الفاظ جو ہیں وہ
مضبوط یاد ہے. اور میں نے ابوالولید سے بھی یہ بات حدیث سنی ہے، لیکن مجھے پوجا اس کا ضبط نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے 4 عمرے کیے ہیں، سارے ذوالقعدہ میں تھے. حدیبیہ کے زمانے میں یا راوی کو شک من الحدیبیۃ فی ذی القعدۃ، یہ الفاظ بول رہے ہیں کہ حدیبیہ سے آپ نے عمرہ کیا ذی القعدہ میں. ایک تو وہ ہو گیا، اور ایک عمرہ جیرانہ کا جہاں قسمیں اٹھائی تھی حنین کے غنیمتوں کی، آپ نے تقسیم کی تھی حنین کی غنیمتیں ذوالقعدہ میں. اور ایک عمرہ آپ کا کس کے ساتھ تھا؟ حج کے ساتھ تھا. تو یہ کتنے بن گئے؟ 3 بن گئے نا کہ 4 بن گئے. جیرانہ 1، ذی القعدہ 2، اور یعنی حدیبیہ، جیرانہ اور ایک عمرہ مال حجہ. تو اس میں کون سا رہ گیا؟ عمرۃ القضاء. سمجھ آ رہی؟ تو بہرحال وہ یہاں پہ اختصاراً اس کا حذف ہوگا. اجمال میں اس کا ذکر آیا ہوئے 4 عمرے. جی چلیں. باب المحلة بالعمرة تحج فيدرك الحج فتنقض عمرتها وتحل بالحج هل تقضي عمرتها. دیکھیے محلہ بالعمرہ، جس نے عمرے کا احرام باندھا ہے، اس نے کیا کہتے اس کو احلال اور تکبیر پڑھی عمرے کے لیے، حیض والی ہو جائے پھر اس کو حج پا لے، عمرے کو توڑ دے اور حج کا احرام باندھے، کیا وہ اپنے عمرے کی قضا کرے گی؟ تو امام ابو داؤد کا سنی یہ بتا رہا ہے کہ وہ بھی حنفیہ کے ساتھ ہیں رفس عمرہ میں، کہ حضرت عائشہ نے عمرہ ترک کر دیا، تب وہ قارنہ نہیں تھی، مفردہ تھی. ٹھیک ہو گیا؟ تو وہ ظاہر بات قضا کرے گی. کیا کرے گی؟ قضا کرے گی. جی دیکھیں. وبه قال حدثنا عبد العلاء بن حماد قال حدثنا داود بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عثمان بن حسين عن يوسف بن معاذ عن حفصة بنت عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيها رضي الله تعالى عنه ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال عبد الرحمن، حضرت عبد الرحمن سے کہا جی یا عبد الرحمن ادب اختك حضرت عائشہ کو اپنے پیچھے بٹھاؤ. اردف اختک عائشہ. جی تنیم سے عمرہ کرواؤ. جی جی جب آپ اس کو اکما ٹیلوں سے نیچے اتارو نا تو یہ وہاں سے احرام باندھ لے. وہ یعنی تنیم ایسی جگہ وہاں سے مراد ہے، کیونکہ یہ ایسا عمرہ جو متقبل ہے. تو تنیم سے احرام باندھنے کی بعض شاذ قول سننے میں آتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں سے عمرہ نہیں ہوتا، احرام ٹھیک نہیں ہے، تو غلط بات ہے. سمجھ آ رہی؟ اور کچھ فضائل بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے تنیم سے احرام باندھنے پر عمرہ متقبلہ کی وعید سنائی ہے کہ یہ عمرہ مقبول ہوگا. جی ٹھیک ہو گیا. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا زائد بن ابي مزاحم قال حدثنا ابي مزاحم عن العزيز بن عبد الله بن اسير عن محرج كعبي رضي الله تعالى عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم. آپ جیرانہ میں داخل ہوئے جی، مسجد تک آئے جی. ثم استوى على الراحلة فاستقبل مدن سريف حتى لقي طريق المدينة فأصبح بمكة. توجہ کریں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو مکہ ہے یہ قبلہ مدینہ سے جنوب میں ہے. یہ پیچھے 2-3 دفعہ بات گزر چکی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ مکہ مدینہ سے جنوب میں ہے، تو یہ جنوب ہے، یہ شمال ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ مشرق ہے اور یہ مغرب ہے. ٹھیک ہو گیا؟ آگے ذہن میں اب یہ تصور آپ نے بٹھانا ہے ذہن میں. تو یہ گویا کہ اس طرف جو ہے نا یہ مدینہ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، مکہ ہے، یہ مدینہ ہے. مکہ سے آگے آپ گئے ہوئے ہیں حنین اور طائف کی طرف. آپ حنین اور طائف سے آئے ہیں اس طرح واپس جیرانہ میں. ٹھیک ہو گیا؟ اب جیرانہ سے سیدھا مکہ کی طرف رستہ نہیں ہے، تو آپ جیرانہ سے آئے ہیں اس طرح سیدھا صرف مقام میں جو مین روڈ پر تھا. وہاں سے آپ ادھر آئے ہیں، ادھر سے آ کے پھر آپ ایسے گئے مکہ میں، وہاں سے پھر آپ واپس آئے ہیں. سمجھ آ رہی؟ اور پھر آپ جو ہے نا مدینہ واپس ہو گئے. ترجمہ دیکھیں ذرا.
نبی علیہ السلام داخل ہوئے جیرانہ میں، آپ مسجد کی طرف آئے اور رکوع کیا، وہ جو لنچ ہے نماز پڑھی، پھر احرام باندھا، پھر آپ اپنی سواری پہ برابر بیٹھ کے فاستقبل بطن صرف، بطن صرف میں آپ نے سیدھا آیا، آپ یہاں تک کہ آپ مدینہ کا جو رستہ تھا اس پہ آ کے پہنچ گئے۔ اب وہ مدینہ کا بھی رستہ ہے، مکے کا بھی رستہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے فاصبح بمکہ کبائت، یہ وہم ہے راوی کا، یہ اصل لفظ ہونا چاہیے تھا فاصبح بجعرانہ کبائت، آپ نے جعرانہ میں صبح کی اس طرح گویا کہ آپ نے رات وہاں پہ گزاری ہے، یعنی آپ راتوں رات گئے عمرہ کر کے آپ واپس پہنچے، یعنی رات کو بھی آپ جعرانہ میں اور صبح بھی جعرانہ میں، رات آپ جو درمیان میں تھے وہ مکہ میں تھے، تو دیکھنے والے نے یہ دیکھا کہ آپ رات ادھر ہی گزاری، حالانکہ آپ عمرہ کر کے آ چکے تھے، آپ اتنا تیزی سے گئے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ باقی پیچھے تو عنوان تو اور ہے، حائزہ کا عنوان ہے، لیکن یہاں پہ نبی علیہ السلام کے عمرے کا ذکر ہے، جعرانہ کا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس میں بعض شراح نے تو یہ کہا ہے کہ جی چونکہ ان دونوں میں موافقت تھی اس لیے یہ روایت یہاں پہ ذکر کر دی ہے، اور ہے بھی موافقت کئی لحاظ سے دیکھا جائے تو، حضرت عائشہ کا بھی تیزی سے عمرہ ہوا، ان کا بھی تیزی سے، وہ بھی رات میں تھا، یہ بھی رات میں تھا، سمجھ آ رہی، وہ بھی، تو اس لحاظ سے، اور وہ بیوی ہیں یہ شور ہیں، تو اس مناسبت سے اکٹھا ذکر کر دیا۔ اور ورنہ اگر اور دیکھا جائے تو یہ زیادہ آسان یہ لگتا ہے کہ یہ حدیث اگلے باب کے ساتھ لگ رہی ہے، یہ عنوان پیچھے ہونا چاہیے، باب المقام فی العمرہ، کہ عمرہ کرنے کے لیے آپ جب جائیں تو کتنے دن ٹھہریں وہاں پر، تو امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ٹھہرنا کوئی لازم نہیں ہے، کر کے واپس آ جاؤ تب بھی درست ہے۔ آ رہی کہ نہیں سمجھا؟ تو یہ انشاءاللہ زیادہ واضح ہو جائے گا۔ جی چلیں جی۔ باب المقام بالعمرة وبه قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن علي بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بعمرة القضاء ثلاثة۔ دیکھیے آپ عمرۃ القضاء کے اندر 3 دن ٹھہرے وہاں پر، ٹھیک ہو گیا، 3 دن ٹھہرو یا نہ بھی ٹھہرو، پچھلی جو روایت تھی بات واضح ہے۔ جی باب العبادة بالحج۔ توجہ کرے، حج کے اندر جو کتنے طواف ہوتے ہیں آپ نے پیچھے پڑھ لیے ہیں، طواف قدوم بھی ہوتا ہے، طواف زیارت بھی ہوتا ہے، طواف وداع بھی ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ طواف زیارت کا یہاں پہ ذکر آ رہا ہے جو کہ فرض ہے، سمجھ آ رہی؟ آپ نے طواف افاضہ کب کیا ہے، یہ ایک بات بیچ میں آ رہی ہے، اس کو سمجھے۔ طواف افاضہ آپ نے کیا کہتے ہیں اس کو، شام سے پہلے پہلے کر لیا تھا، رات سے پہلے پہلے، سمجھ آ رہی؟ آگے کی روایت آ رہی ہے حدیث نمبر 2000 نظر آ رہی ہے، نبی علیہ السلام نے طواف کو، یوم نحر کے طواف کو رات تک مؤخر کیا، سمجھ آ رہی؟ یہ ایک قابل اشکال بات ہے، اس لیے ابن قیم وغیرہ نے اس حدیث کا انکار کیا اور کہا کہ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ اس میں وہم ہے، اور ویسے بھی سندن بھی یہ روایت ہے، نظر ہے کس پہ میں بات کر رہا ہوں، 2000 پہ، کہ ابو زبیر کا سماع حضرت عائشہ ابن عباس سے نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ یعنی مدلس راویان کے ساتھ نقل کر رہے ہیں، تو یہ اس میں ہے مسئلہ۔ تو اس کے اندر یعنی سندن بھی کمزوری ہے اور متنن بھی کیا ہے، کمزوری ہے۔ بخاری شریف کی طرف جائیں تو وہاں پہ یہ الفاظ ہے اخر الزیارۃ الی اللیل، تو بیت اللہ کی زیارت کو مؤخر کیا، تو زیارت سے مراد مطلق زیارت یا نفلی طواف مراد ہو سکتا ہے، تو اس اعتبار سے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن طواف زیارت آپ نے رات تک کیا اور مؤخر، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور بعض نے یہ بھی تعویل کیا کہ لیل سے مراد سمجھ آ رہی، یعنی زور کا وقت ہے، زور کے وقت تک آپ نے مؤخر کیا، سمجھ آ رہی، یعنی فوراً نہیں کیا آپ نے بلکہ رات دن کے پچھلے حصے میں کیا ہے، تو مجازن مساء کی تعبیر لیل سے کر دی گئی ہے، یہ بھی تعویل کی ہے لوگوں نے بہرحال۔ اور بعض نے یہ بھی کہا اخر طواف کا مطلب آپ نے مؤخر کرنے کی اجازت دی ہے، کہ اگر عورتیں ہیں تو وہ مؤخر کر سکتے ہیں، چنانچہ ازواج نبی جو تھی رضوان اللہ علیہن، ان کا جو طواف تھا وہ رات میں ہی تھا، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو بہرحال 2000 جو حدیث تھی 2000 نمبر، اس کی اوپر بات ہو گئی ہے۔
اب ذرا آ جائیں پہلی روایت کی طرف. پڑھ لی پہلی الفاظ. وبه قال جی. حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم النحر حتى ثم صلى الظهر الى يعني راجع. دیکھیں نبی علیہ السلام نے یوم نحر کے دن طواف افاضہ کیا، پھر ظہر کی نماز پڑھی مینا میں واپسی پر. اب اتنا تو اتفاق ہے کہ آپ نے دن میں طواف افاضہ کی ہے. ظہر کہاں پڑھی ہے اس میں مختلف روایات ہے. کوئی کہتے ہیں مینا میں پڑھی ہے، کوئی کہتے ہیں کہ مکہ کے اندر ہی پڑھی ہے. سمجھ آ رہی؟ تو بعض نے یہ بھی کہا کہ جو مکہ میں پڑھی ہے تو دونوں میں وجہ ترجیح موجود ہے. مکہ میں جو پڑھی ہے تو اس میں توجیہ ممکن ہے تعویل کہ وہ نفل تھے جس کو اس نے ظہر سمجھا راوی نے. ٹھیک ہو گیا. اور کچھ کہتے نہیں مکہ میں پڑھی ہے، چونکہ ظاہری بات ہے مکہ چھوڑ کے مینا جانا. سمجھ آ رہی؟ تو مکہ میں نماز پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے. بہرحال چونکہ دن وہاں پہ رہنے کے مینا میں ہے، اس لحاظ سے پھر مینا میں پڑھی ہے. جی چلیں. وبه قال حدثنا احمد بن حنبل ويحيى بن معين المعنى واحد قال حدثنا ابن ابي عدي عن محمد بن اسحاق قال حدثنا ابو عبيده بن عبد الله بن زمعه عن ابيه عن امه زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كانت ليله التي يسير الي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم النحر فصار الي فدخل علي وهو بن زمعه ومعه رجل من ال ابي اميه متقمصين. ایک منٹ جی، ایک منٹ. متقمص صحیح نہیں. میری رات جس میں میرے طرف نبی علیہ السلام لوٹے وہ یوم نحر کی مساء تھی. فسارا پس میری طرف نبی علیہ السلام لوٹے. سمجھ آ رہی؟ یہ بات پیچھے گزر چکی ہے کہ حضرت ام سلمہ کی جو باری تھی وہ رات کے کون سی رات تھی؟ سمجھ آ رہی؟ یہاں پہ آ رہا ہے مساء یوم النحر. تو مساء یوم النحر سے مراد سمجھ آ رہی آئندہ جو رات ہے وہ رات مراد ہے، یہ جو گزشتہ رات گزر چکی ہے وہ رات مراد تھی. سمجھ آ رہی؟ اس کے اوپر بات گزر چکی ہے کہ ایک یہ تعویل کی گئی تھی کہ یہ آئندہ آنے والی جو رات ہے، چونکہ ویسے تو رات پہلے ہوتے ہیں لیکن حج کے دنوں میں رات جو بعد میں فرض کی گئی ہے کہ بعد کے اندر آتے ہیں، دن پہلے ہوتے ہیں. اور وہاں پہ آپ کو بتایا تھا کہ مساء یوم النحر سے مراد یہاں پہ دن مراد ہے اور مساء سے مراد پچھلا وقت ہے. ٹھیک ہو گیا کہ یوم نحر کا جو پچھلا وقت تھا یہ بھی میری باری میں ہی تھا. تو میرے پاس نبی علیہ السلام آئے تو اوپر سے وہب بن زمعہ اور ایک آل ابی امیہ کا، چونکہ یہ بھی ام سلمہ بھی جو تھی ان کے متعلقین سے تھے یہ لوگ، تو یہ آئے متقمصین، انہوں نے قمیصیں پہنی ہوئی تھیں. جی چلیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہب آدمی سے کہا جی هل افضت طواف افاضہ کر لیا ہے؟ جی. ابا عبداللہ قال لا واللہ یا رسول اللہ قال صلی آپ وسلم نے فرمایا قمیص اتارو. قال فنزعه من رأسه ونزع صاحبه قميصه من رأسه، دونوں نے اپنی قمیضیں اتار لیں، یعنی پھاڑی نہیں بلکہ اتاری. جی. ولما یا رسول اللہ قال ان هذا يوم رخص لكم اذا انتم رميتم الجمرة ان تحلوا يعني من كل ما حرمتم منه الا النساء فاذا امسيتم قبل ان تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل ان ترموا الجمرة حتى تطوفوا به. جی. نبی علیہ السلام نے فرمایا قمیض اتارو. انہوں نے قمیض اتار لی. پھر کہا اس نے کہا اللہ کے رسول کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ کیسا دن ہے تمہیں رخصت دی گئی ہے کہ جب تم جمرے کی رمی کر لو تو حلال ہو ہر اس چیز سے جو تم سے حرام تھی مگر عورتیں. پس جب تم نے شام کی طواف بیت اللہ سے پہلے تو تم دوبارہ محرم ہو گئے جس طرح پہلے تھے. کہیاتکم قبل ان ترموا الجمرہ تھا، یہاں تک کہ تم طواف کر لو. طواف زیارت سے پہلے تم جو حالت احرام میں تھے گویا کہ تم نے جب طواف افاضہ نہیں کیا تو دوبارہ تم محرم ہو گئے. تو یہ تغلیظ یا تشدید پر محمول ہے. یہ مطلب نہیں کہ ایک آدمی نے اگر رات سے پہلے طواف زیارت نہیں کیا تو وہ دوبارہ محرم ہو جائے گا. سمجھ آ رہی؟ یہ صرف تشدید پر محمول ہے کہ تمہیں چاہیے تھا کہ جلدی طواف کرنا. سمجھ آ رہی؟ اور وجہ یہی تھی کہ ممکن انہوں نے خوشبو وغیرہ لگا لی ہو اور خوشبو دوائی جماع میں سے ہے. سمجھ آ رہی؟ تو اس لحاظ سے آپ نے ان پر شدت اختیار کی ہے.
جی ٹھیک ہو گیا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زبيان عن ابي الزبير عن عائشه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم اخر طواف يوم النحر الى الليل. جی آپ نے یوم نحر کے طواف کو رات تک مؤخر کرنے کا حکم دیا، یا سمجھ آ رہی، یا یہ روایت شاذ ہے؟ سارے جواب دے دیا آپ کو. جی چلیں، وبه قال یا پچھلا ٹائم مراد ہے. جی سليمان بن داود قال اخبرنا ابن وهب قال حدثنا ابن جرير عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل من السبع الذي افاض به. آپ نے ان 7 چکروں سے جن میں آپ نے طواف افاضہ کیا اس کے اندر آپ نے رمی نہیں کی، رمل نہیں کیا. سمجھ آ رہی؟ تو رمل تو ویسے کیا جاتا ہے، تو پھر آپ نے رمل کیوں نہیں کیا؟ تو آپ کو بتایا تھا کہ رمل اس طواف کے اندر ہے جس کے بعد کیا ہو، سعی ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممکن ہے طواف قدوم کے بعد سعی کر لی ہو، تو اب اس طواف کے بعد تو سعی تھی نہیں، تو اس لحاظ سے آپ نے پھر رمل نہیں کیا. جی چلے جی. باب الوداع. اور بعض نے یہ بھی کہا کہ آپ جو ہے نا اونٹ پہ سوار تھے، اس لحاظ سے آپ نے وہاں پہ رمل نہیں کیا. جی چلیں. باب الوداع. وبه قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان عن سليمان الاحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان الناس ينصرفون من كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبرن احد حتى يكون اخر عهد الطواف بالبيت. طواف وداع آخری طواف ہے، واجب ہوتا ہے، عورت کے حق میں بھی واجب ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن حائض ہے تو پھر واجب نہیں ہے. اور یہ آفاقی کے حق میں واجب ہے، مکی کے حق میں واجب نہیں ہے. تو آپ نے یہاں پہ حکم دیا ہے کہ بھئی طواف کر کے پھر واپس جانا ہے. دیکھیں ترجمہ، نبی علیہ السلام لوگ ینصرفون ہر طریقے میں واپس ہو رہے تھے، یعنی جو جدھر سے آیا وہاں پہ وہ جانے کی کوشش کر رہا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ واپس جائے ہرگز کوئی ایک، یہاں تک کہ آخری جو اس کا وقت ہو نا وہ طواف بالبیت ہو، آخری فعل. سمجھ آ رہی؟ یعنی ابتدا انتہا گویا کہ طواف پر مشتمل ہو. جی چلیں. باب الحائض تخرج بعد الافاضه. حائضہ جو ہے وہ طواف افاضہ کے بعد اگر نکلنا چاہے تو نکل سکتی ہے. بتایا کہ حائضہ کے حق میں طواف وداع واجب نہیں ہے. جی چلیں. وبه قال حدثنا القانبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر زبية بنت حيي فقيل إنها قد حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها حادثتنا فقالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت قال فلا إذن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کا ذکر کیا. سمجھ آ رہی؟ ممکن ہے جماع کے ارادے سے ذکر کیا ہو، تو آپ سے کہا گیا وہ تو حائضہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ تو پھر ہمیں روک دے گی جانے سے. تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول وہ افاضہ کر چکی ہے، تو آپ نے فرمایا لا اذن، اب کوئی حرج نہیں ہے. تو مقصد سمجھ آ گیا کہ طواف افاضہ وداع عورت کے حق میں واجب، حائضہ کے حق میں واجب نہیں ہے. طواف وداع افاضہ واجب تھا، وہ ہو چکا ہے. باقی آپ نے جو تذکرہ کیا ممکن ہے جماع کے لیے کیا ہو، اور ممکن ہے ویسے ہی ذکر کیا ہو، پوچھا ہو آل وال. تو صفیہ کا جب ذکر آیا تو پھر یہ مسئلہ ہو گیا سامنے. جی چلیں. وبه قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الله بن أوس رضي الله تعالى عنه قال أتيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى حضرت عمر کے پاس میں آیا. جی. تدوب بالبيت يوم النحر. یوم نحر کے دن طواف کر لے عورت. جی. پھر حائضہ ہو جائے. قال لا ليكون آخر عهدها بالبيت. انہوں نے کہا اس کا آخری کام وہ بیت اللہ کا طواف ہونا چاہیے. جی. فقال الحارث كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. حارث کہتا ہے نبی علیہ السلام نے مجھے ایسے ہی جواب دیا تھا. فقال عمر أذنت عن يديك. تو اپنے ہاتھ سے نقصان والا ہو جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. سمجھ آ رہی؟ جی. سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لكيما أخالف. تو مجھ سے ایسی چیز کے بارے میں پوچھا جس کا تو پوچھ چکا ہے، تیرا مقصد تھا کہ میں مخالفت کروں. جب تجھے پتہ چل گیا تو مجھ سے پوچھتا میں اجتہاد کروں گا یا وہ صحیح ہوگا یا غلط. ممکن ہے وہ غلط ہو جاتا تو مخالفت ہو جاتی. سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے جب مسئلے کا پتہ ہے تو خواہ مخواہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس میں لوگ جو ہوتے ہیں عموماً
کچھ جو انتشار پسند ہوتے ہیں ان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ پوچھے ہوئے مسئلے کے بارے میں دوبارہ سوال کر دیتے ہیں، اور مقصد نیک نیتی نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے چلو میں پوچھوں گا، چلو کسی کو پتہ چل جائے گا، ہو سکتا ہے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ چلو اس سے انتشار پیدا ہو یا جو ہے نا وہ کسی کی مخالفت ہو، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ جی چلیں، باب طواف الوداع۔ پیچھے جو باب الوداع تھا وہ عام حکم تھا وداع کا، اس میں نبی علیہ السلام کے طواف وداع کا ذکر ہے۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن أفلى عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت احرمت من التنعيم، تنعیم سے میں نے احرام باندھا عمرے کا۔ جی، فقضيت عمرة میں نے عمرے کی قضا کی۔ جی، وانتظرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح اب تہ مقام پہ نبی علیہ السلام نے میری انتظار کیا، حتى فرغت فارغ ہو گئے، بالرحيل، آپ نے لوگوں کو حکم دیا کوچ کرنے کا۔ قالت وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وطاف به ثم نبی علیہ السلام بیت اللہ میں آئے، پھر طواف کیا، پھر آپ نکلے۔ توجہ کرے، ہوا کیا تھا، آپ مینا سے 13ویں کی تاریخ کو نکلے فجر پڑھ کے، ٹھیک ہو گیا۔ آپ آگے یہ ابتا بطحا، سمجھ آ رہی، یہ جو جگہ تھی نا، اس جگہ پہ محسب تحسیب سب اسی کے نام ہے، کھلا میدان ہے، مکہ کے قریب ہے، مینا سے کچھ دور ہے۔ ادھر آ کے آپ نے پڑاؤ ڈالا، لوگ آہستہ آہستہ جمع ہونے شروع ہو گئے۔ اب ادھر جب آپ زور اثر مغرب عشاء آپ نے پڑھی، لوگ جمع ہو گئے۔ اب حضرت عائشہ نے کہا جی میں نے عمرہ کرنا ہے، تو آپ نے کہا جاؤ جا کے آپ عمرہ کرو۔ عمرہ کے لیے چلی گئی۔ نبی علیہ السلام کافی دیر تک انتظار کرتے رہے۔ جب آپ کو اب یہ امید لگی نہیں کہ حضرت عائشہ واپس آ رہی ہے، تو آپ ادھر سے روانہ ہو گئے، کیا کہتے اس کو، مکہ کی طرف۔ سمجھ آ رہی، مکہ کی طرف آپ کیا ہو گئے، روانہ ہو گئے۔ اب چونکہ یہ بلندی پر ہے، تحسیب محسب جگہ جو ہے، اور بیت اللہ نشیب کے اندر واقع ہے۔ نبی علیہ السلام چونکہ جب مکے سے نکلتے تھے تو آپ قدا اسفل مکہ سے نکلتے تھے، جب داخل ہوتے تھے تو پھر قدا اوپر والی جانب سے داخل ہوتے تھے، تو اس لیے آپ نے ادھر تنعیم سے آنا تھا، بیت اللہ میں، بیت اللہ سے آپ نے جانا تھا۔ تو سارے جب لوگ ادھر جمع ہو گئے، سمجھ آ رہی، تو اب آپ نے حکم دیا لوگوں کو کہ بھی چلو واپس چلو، ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ لوگ آگے کدھر، بیت اللہ میں، ادھر آ کے نماز وغیرہ پڑھی، نماز پڑھ کے اب پھر لوگ کیا ہو گئے، واپس چلے گئے۔ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ جی چلے جی۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو بكر يعني الحنفية قال حدثنا افلى عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجت معه ثاني، یعنی نبی علیہ السلام کے ساتھ نکلے آخری کوچ کے اندر۔ جی، آپ محسب میں ہوتے، اس حدیث میں یہ آگے الفاظ ہیں۔ جی، صبح کے وقت آپ کے پاس آئی، کوچ کا حکم دیا، کوچ کیا آپ نے صبح سے پہلے آگے، پھر مدینہ کی طرف۔ آ رہی بات سمجھ؟ یہاں پہ ایک صرف اشکال ہے، یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے میرا انتظار کیا، پچھلی حدیث میں وانتظرنی، ٹھیک ہو گیا۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ میں فارغ ہو کے آ گئی، پھر آپ نکلے۔ بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ کہتے ہیں لاقینی وانا منحبتۃ، سمجھ آ رہی کہ میں آپ مجھ سے ملے کہ میں نیچے تھی اور آپ اوپر تھے، اور میں اوپر تھی آپ نیچے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رستے میں ملاقات ہوئی، چونکہ محسب کے اندر ٹیلے اوپر نیچے جگہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو دونوں میں تطبیق یہی ہے کہ کافی دیر تک آپ نے انتظار کیا، جب حضرت عائشہ کی آمد آپ کو پتہ چل گئی کسی قرینے سے کہ اب وہ آنے والی ہیں یا پہنچ گئی ہے، دور سے آپ کو نظر آ گئی کہ وہ آ رہی ہیں، تو اب آپ نے حکم دیا بھی چلو جی چلو۔ تو انتظار والا بات بھی ٹھیک ہے اور رستے میں ملاقات والی بھی بات ٹھیک ہے۔ جی، وبه قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال اخبرني عبد الله بن ابي يزيد ان عبد الرحمن بن طارق اخبره عن امه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اجاز مكانا من دار يالا نسيه عبید اللہ استقبل البيت ودعا۔ جب آپ جازا، بعض روایتوں میں جا کے لفظ ہیں نسائی وغیرہ میں، جب آپ آتے اس جگہ میں یا جب آپ گزرے اس جگہ سے جو کہ دار یالا سے تھا، اب عبید اللہ کو بھول گیا کہ وہ کون سی جگہ تھی، بہرحال آپ اس موقع پہ آ کے بیت اللہ کا منہ کر کے آپ نے دعا کی۔ تو مطلب کیا ہوا
کہ نسائی کے اندر یہاں پہ عنوان ہے باب دعا عند رؤیت البیت، کہ بیت اللہ پہ جہاں سے بھی نظر پڑے آدمی کو دیکھ کے کیا کرنی چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے۔ تو بارہ چونکہ اس کے اندر بھی آپ کی واپسی کا ذکر ہے تو اس لیے طواف وداع میں اس کو ذکر کیا حدیث کو۔ جی چلیں، باب التحصیب۔ یہ تحصیب، محسب، بطحا، ابتح، یہ ساری وہ ایک ہی جگہ کے کئی نام ہیں۔ جی وبه قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها انما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحسبه ليكون امثل لخروجه وليس بسنه ومن شاء نزل ومن شاء لم۔ نبی علیہ السلام موسم میں اترے تھے تاکہ آپ کے نکلنے کے لیے زیادہ آسانی ہو جائے، اور یہ سنت نہیں ہے جو چاہے اترے اور جو چاہے نہ اترے۔ توجہ ہے، اب یہ جو اترنا تھا یہ مناسک حج میں سے ہے یا نہیں ہے؟ کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ مناسک حج میں سے ہے، لیکن اکثر کی رائے جن میں زدائشہ بھی ہیں کہ یہ مناسک حج سے نہیں، یہ اتفاقی تھا کہ لوگ جمع ہو جائیں۔ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا احمد بن حنبل وعثمان بن ابي شيبه المعنى قال وحدثنا مسدد قال وحدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار قال قال ابو رافع لم يأمرني ان انزله ولكن ضربت قبته فنزل قال مسدد وكان علي صغر النبي صلى الله عليه وسلم وقال عثمان يعني بالابتر۔ جی دیکھیں یہاں پہ کیا ہے کہ ابو رافع کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے حکم نہیں دیا کہ میں اس معصب میں اتروں، لیکن میں نے آپ کا خیمہ وہاں پہ لگا دیا تھا تو آپ اتر گئے۔ مسدد کے الفاظ یہ ہیں کہ وکانا، کہ جو ابو رافع تھے نا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ علیہ، میرے اوپر کیا تھا؟ نبی علیہ السلام کا سامان بھی تھا۔ ٹھیک ہو گیا، اور یعنی میری ذمہ داری تھی۔ اچھا جی، اور آگے کیا ہے کہ عثمان جو استاد اس کی یہ الفاظ یعنی ابتح میں، سمجھ آ رہی؟ یعنی فی الابتح کے لفظ ہیں، فنازلہ یعنی فنازلہ فی الابتح کے لفظ ہیں۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال قلت يا رسول الله اين تنزل غدا بحجتي؟ آپ کل کہاں اتریں گے اپنے حج میں؟ اسامہ نے سوال کیا، عقیل نے کوئی جگہ چھوڑی ہمارے لیے؟ جی۔ ثم قال نحن نازلون بنی کنانہ کی خیف میں اتریں گے، اس کا نام ہے نا وادی معصب کا۔ جی، جہاں قریش نے قسمیں اٹھائی تھی کفر پر، الکفری۔ جی، معصب مراد ہے۔ جی، قسمیں اٹھائی تھی قریش سے بنی ہاشم کے خلاف۔ جی، نہ ان سے نکاح کریں گے، نہ ان کو ٹھکانہ دیں گے، نہ ان سے بیع شرا کریں۔ وادی کو کہتے ہیں خیف۔ تو جو ہے حل ترک لنا عقیل المنظر، یہ بات پیچھے گزر چکی ہے۔ اور یہ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو سوال ہے یہ کس وقت ہوا ہے؟ جب آپ نکل رہے تھے مکہ سے، اس وقت سمجھ آ رہی؟ وہ محسب سے نکل کے آپ آگے جا رہے تھے، یا پھر جب آپ مکہ میں داخل ہو رہے تو اس وقت ہے۔ بخاری وغیرہ کے الفاظ میں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ راوی کے ہی ندنو نام مکہ تھا، جب ہم مکہ کے قریب ہوئے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دخول کا واقعہ ہے۔ اور یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ چونکہ امام اس کو ذکر کیا تحصیب کے اندر، سمجھ آ رہی، کہ وداع کے بعد ذکر کیا کہ یہ ممکن ہے واپسی سے واقعہ متعلق ہو، تو تطبیق یہ دی گئی ہے کہ دونوں موقعوں پہ یہ گویا کہ سوال کیا گیا۔ بہر راجح یہ ہے کہ یہ جاتے ہوئے سوال تھا کہ آپ کل کہاں اتریں گے آج کے دوران، تو آپ نے کہا حل ترک لنا عقیل المنزلا، کیا عقیل نے کوئی جگہ چھوڑی ہمارے لیے؟ سمجھ آ رہی؟ نحن نازلون بخیف بنی کنانہ، ممکن ہے جاتے ہوئے بھی آپ وہاں پہ اترے ہوں، سمجھ آ رہی؟ بارہ واپسی میں تو یہاں پہ ذکر آ رہا ہے، جاتے ہوئے کا کوئی واضح نہیں ہے کہ آپ نے وہاں پہ پڑاؤ کیا یا کہ نہیں کیا، سمجھ آ رہی؟ باقی یہ جو عقیل تھا یہ ابو طالب کا بیٹا تھا، اس کا بھائی جعفر اور علی تو مسلمان ہو گیا، طالب جو تھا بدر کے بعد گم ہو گیا، سمجھ آ رہی؟ تو عقیل کافل تھا جس نے ابو طالب سے وراثت پانی تھی، کیونکہ مسلمان سے وارث ہوتا کافر کافر سے، آ رہی سمجھ؟ تو جب اس نے وراثت لینی تھی، کس سے وراثت لینی تھی؟ ابو طالب سے،
سمجھ آ رہی؟ تو اس وراثت میں نبی علیہ السلام کا بھی حصہ تھا، کیونکہ عبداللہ فوت ہو گئے تھے تو نبی علیہ السلام وارث تھے، سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے آپ کہہ رہے ہیں اکیلے ہمارے لیے چھوڑے، اس نے مکان بیچ دیا تو اب ہم کدھر ٹھہریں گے؟ مطلب ہمارا یہاں پہ کوئی مکان نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ تو یہ جو مکان تھا یہ ہاشم کا مکان تھا جو عبد المطلب کے پاس آیا، عبد المطلب سے یہ پھر ابو طالب کے پاس اس لیے آیا کہ یہ بڑا تھا، اور ہوتا یہ تھا کہ بڑا صاحب کا والی وارث ہوتا تھا، تو یہ چکر ہوگی بات سمجھ آ گئی؟ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر قال حدثنا ابو عمرو يعني الاوزاعي عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين اراد ان ينزل من منى نحن نازلون فذكر نحوه ولم يذكر اولا ولا ذكر الخير والوالد۔ جی جب آپ منا سے واپسی کا ارادہ کیا آپ نے تو ہم کل اتریں گے، تو بس اتنی بات ذکر ہے۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا ابو سلمة بن موسى قال حدثنا عماد عن حميد عن بكر بن عبد الله وايوب عن نافع ان ابن عمر كان هجع بطحا میں تھوڑا سا آرام کرتے ہیں، جی پھر مکہ داخل، ويزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك، آپ ایسے کرتے تھے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ وبه قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عفان قال حدثنا عماد بن سلمة قال اخبرنا حميد عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بطحا میں آپ نے پڑھی، تھوڑا سا آرام کیا، وكان ابن عمر يقول ٹھیک ہو گیا۔ باب من قدم شيئا قبل شيء، جی چلیں۔ جی باب من قدم شيئا قبل شيء بحج۔ توجہ کرے، حج میں جو 10ویں کو کام کرنے ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے رمی کرنی ہے، رمی کے بعد کیا کرنا ہے؟ ذبح کرنا ہے، ذبح کے بعد حلق کرنا ہے، پھر طواف کرنا ہے۔ اب یہ جو ترتیب ہے 4 چیزوں میں، اس کا کیا حکم ہے؟ صاحبین، شوافع اور نابلہ، کیا یہ ترتیب واجب نہیں ہے؟ حدیث کے زیر الفاظ انہی کے مؤید ہے۔ آپ سے پوچھا گیا، کسی نے کہا جی میں نے پہلے کر لیا، یہ کر لیا، لا حرج لا حرج۔ مالکیہ اور امام ابو حنیفہ کے ہاں یہ ترتیب واجب ہے۔ مالکیہ کے ہاں ترتیب کس طرح واجب ہے؟ توجہ کرو، ان کے ہاں رمی مقدم ہے باقی 2 چیزوں پر، طواف کو نکال کر باقی جو 2 چیزیں ہیں وہ کیا رہ جاتا ہے؟ حلق اور ذبح، ان 2 پر مقدم ہے، باقی ان کے ہاں کوئی ترتیب نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ مطلب حلق اور ذبح کی بھی آپس میں ترتیب نہیں ہے اور طواف کی بھی ترتیب نہیں ہے، رمی پہلے ہونی چاہیے اور یہ 2 چیزیں بعد میں ہونی چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں حاجی یا مفرد ہے تو اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے حدی نہیں ہے نا، حدی واجب نہیں ہے، تو لہٰذا اس کے حق میں رمی پہلے ہونی چاہیے، رمی پہلے ہونی چاہیے، اور باقی جو ہے پھر کیا ہونا چاہیے؟ پھر ہونا چاہیے حلق، سمجھ آ رہی؟ ہونا چاہیے، پھر حلق ہونا چاہیے، یعنی رمی پہلے اور حلق بعد میں، اور طواف سمجھ آ رہی؟ وہ تو ویسے ہی بعد میں ہوتا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو یہ ترتیب ہے۔ اور جو متمتع ہے آدمی ہے جس کے اوپر جو قارن ہے، قارن سمجھ آ رہی؟ متمتع اور قارن جس کے اوپر حدی واجب ہوتی ہے، اس کے حق میں امام صاحب کے ہاں یہ ترتیب ہے کہ یہ ساری چیزیں بالترتیب واجب ہیں، سمجھ آ رہی؟ پہلے وہ طواف کرے گا، رمی کرے گا، رمی کے بعد ذبح کرے گا، ذبح کے بعد پھر حلق کرے گا، حلق کے بعد پھر اس نے طواف کرنا ہے، سمجھ آ رہی؟ کیا کرنا ہے؟ طواف کرنا ہے۔ تو یہ ترتیب امام صاحب کیا واجب ہے، اگر آگے پیچھے گیا تو پھر اس کے اوپر دم واجب ہوگا۔ تو اب حدیث میں جو لا حرج لا حرج ہے، اس سے حرج اخروی کی نفی مراد ہے، دنیوی کی نفی مراد نہیں ہے۔ دنیوی اس کے اوپر حرج ہوگا، اس کو دم دینا پڑے گا، اور اس کے اوپر کرینہ آگے ایک روایت میں آ رہا ہے کہ آپ نے کہا حرج اس پہ ہے جو کسی کی عزت پہ ڈاکہ ڈالے، تو عزت پہ کوئی ڈاکہ ڈالے تو حرج دنیوی ہے اخروی ہے؟ اخروی ہے، سمجھ آ رہی؟ تو لہٰذا یہاں پہ بھی حرج اخروی کی نفی ہے۔ جی چلیں، دنیوی کی نفی ہے۔ جی عن مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما انه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى
يسألون. جی منا میں آپ کھڑے ہوئے لوگ سوال کرتے تھے. جی فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني لم أشعر فحلفت قبل أن أسبح. مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے الگ کر لیا ذبح سے پہلے. جی کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہو، مجھے نہیں پتا تھا، ٹھیک ہو گیا. قال علم ولا حرج. قال فما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال اسمع ولا حرج. ولا حرج تو کس حرج کی نفی ہے؟ حرج اخروی کی، دنیاوی کی نہیں. دنیاوی حرج ہے، اور وہاں پہ آپ نے لا حرج اس لیے بھی کہا ہوگا چونکہ ابھی تو احکامات کی ابتدا ہو رہی ہے، دفعات ابھی لاگو ہو رہی ہیں، لوگوں کو پتہ ہوگا تو اس کے بعد اس پہ عمل آئندہ کے لیے ہوگا نا. یہ تو پہلی دفعہ موقع ہے حج کا. جی چلے. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن شيباني عن زياد بن علاقه عن اسامه بن شريك رضي الله تعالى عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس ياتونه، لوگ آ رہے تھے. فمن قال يا رسول الله سعيد قبل ان اتوب او قدمت شيئا او آگے پیچھے کر دیے. كان يقول لا حرج کوئی حرج نہیں، کوئی على رجل يقتل غير رجل المسلم وهو ظالم كذلك الذي حرج وهلك. جس نے کسی مسلمان کی عزت کو کاٹا اور وہ ظالم تھا تو اس نے حرج کیا اور ہلاک ہو گیا. تو یہ کون سا حرج ہے؟ جی حرج کیا کہتے اس کو، حرج سے مراد کون سا ہے؟ پیچھے لا حرج، حرج نہیں ہے، یعنی حرج اخروی نہیں. سمجھ آ رہی؟ تو حرج اخروی کی نفی تھی اور یہاں پہ حرج اخروی کا اثبات ہے. تو حرج کا تعلق کس حرج کے ساتھ ہے؟ اخروی کے ساتھ. تو یہ حرج جو کسی کی مسلمان کی عزت پہ ڈاکہ ڈالے، سمجھ آ رہی؟ تو حرج کون سا ہے؟ حرج اخروی. تو وہاں پہ بھی حرج اخروی کی نفی ہے. جی چلیں. باب فی مکہ کا معنی باب السترۃ فی مکہ تھا، مکہ میں سترہ قائم کرنا. امام احمد کے ہاں حرم کے اندر سترے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سترہ ہو یا نہ ہو، دونوں صورتیں کیا ہیں؟ برابر ہیں. سترہ کے احکامات ان کے یہاں حرم کے علاوہ ہیں، اور جمہور کے یہاں یہ ہے کہ نہیں، حرم اور غیر حرم سترہ کے لحاظ سے کیا ہے؟ برابر ہے. جی چلیں. قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني بن المطلب بن ابي وداعة عن بعض اهله عن جده رضي الله تعالى عنه انه عن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بنی سہم کے باب، جس کو آج کل باب العمرہ کہا جاتا ہے، اس کے قریب آپ نماز پڑھ رہے تھے. والناس يمرون بين يديه. جی لوگ آگے سے گزر رہے تھے اور ان دونوں کے درمیان سترہ نہیں تھے، یعنی آپ وسلم کے درمیان اور لوگوں کے درمیان سترہ اب نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جب ہمارے یہاں سارے احکام برابر ہیں تو سترہ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں، لیکن ہمارے یہاں چونکہ الطواف بالبیت صلاۃ ہے تو مسلی کے آگے ہے سے جا رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج. غیر مسلی کے آگے سے گزرے تو حرج ہے. آ رہی سمجھ؟ ایک تو جواب یہ ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ حرم مسجد کبیر کے حکم ہے، اور مسجد کبیر کا حکم آپ نے پڑھ لیا ہے کہ قریب سے گزرنا نہیں چاہیے، دور سے بندہ گزر سکتا ہے. جی چلیں. قال سفيان ليس بينه وبين الكعبة سترة. قال سفيان وكان ابن جريج أخبرنا عنه قال أخبرنا كثير عن أبي فسألته فقال ليس من أبي سمعته ولكن من بعض أهلي عن جدي. توجہ کرے، سفیان کہتا ہے ابن جریج نے جب ہمیں یہ حدیث بتائی تو اس نے اس طرح بتائی کہ کثیر نقل کر رہا ہے کس سے؟ اپنے والد سے. کہتا ہے جب میں ڈائریکٹ ملا کثیر سے فسالتہ تو اس نے کہا لیس من ابی سمیتم. کثیر کہنے لگا کہ میں نے اپنے باپ سے نہیں سنا، لیکن میں نے اپنے بعض اہل سے سنا کہ انہوں نے میرے جد سے نقل کیا. اب بعض اہل سے مراد کوئی بھی ہو سکتا ہے، ماں بھی ہو سکتی ہے. سمجھ آ رہی؟